بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ابھی چند صاحب نے چند چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نیب لا ہے یہ کیونکہ ریفارم نہیں ہوا اور اسی وجہ سے آج اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ کسی قانون کا غلط ہونا ایک اپنی جگہ ہے، مگر یہ قانون پچھلے 10 سال اس سے پہلے بھی 10-15 سال رہا ہے۔ مشرف دور میں غلط استعمال ہوا، اس کے بعد پیپلز پارٹی نون کے دور میں اس کا وہ استعمال نہیں ہوا جس طرح مشرف دور میں، اور پھر دوبارہ ایک دفعہ پھر نیب مشرف والے ایکشن میں آئی جب ہماری حکومت کا آخری سال تھا، اور پھر ابھی یہ 1.5 سال جو ہے۔ غلط استعمال کسی قانون کا جب ہوتا ہے اور پھر آپ کے وزراء جو ہیں وہ مثلا صبح کچھ بات کرتے ہیں کہ فلاں آدمی پکڑا جائے گا، شام نیب پکڑ لیتی ہے، پھر رات کو ایک وزیر بیٹھ کے کہتا ہے نہیں جی نیب تو انڈیپینڈنٹ ہے جی، وہ بڑا، اس کے بعد اسی طرح کے لنکس۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس قانون کا غلط استعمال یقیناً حکومتی ایما پر ہو رہا ہے اور حکومتی ضروریات پر ہو رہا ہے۔ اگر نیب نہ ہوتی، نہ یہ حکومت بنتی اور نہ یہ حکومت چلتی، گاہے بگاہے حکومت چلانے کے لیے کبھی کوئی پکڑا جاتا ہے، کبھی کوئی پکڑا جاتا ہے۔ اور پھر بات ہے، کمپین چلائی تھی عمران خان صاحب نے کرپٹ لوگوں کے خلاف، کرپشن کے خلاف، مگر پکڑے کون گئے؟ مخالف، یعنی جو مخالف ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ چور اور ڈاکو نہیں پکڑا گیا، کرپٹ نہیں پکڑا گیا، مخالف پکڑا گیا ہے۔ نیب قانون ہو جو نیب سے بچا ہے، احتساب سے بچا، وہ منشیات میں دھر لیا گیا۔ منشیات سے بچ کے آپ اگر تھوڑے دن گزاریں تو ایف آئی اے والے بلا لیں گے، ایف آئی اے سے اگر بچیں گے تو نادرہ شناختی کارڈ کینسل کر دے گا۔ یعنی حکومتی تمام ادارے جو ہیں وہ مخالف پکڑ رہے ہیں، کرپٹ یا چور یا کوئی قصوروار لوگوں کو نہیں پکڑا جا رہا۔ اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ سب کچھ، یہ ڈاکٹر صاحب ہونے والی بات یہ کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ اور آپ دیکھ لیں جب کہیں ان کی نالائکی، نااہلی جو ہے وہ سامنے آئے گی، یعنی حکومت کا کام صرف یہ نہیں ہے، یہ حکومت کا ایک چھوٹا سا کام ہے، احتساب کا تو ان کا کام ہی نہیں ہے، ای سی ایل پہ ڈال دینا، باقی ایف آئی اے کے مسائل جو کہ مخالفین کے بارے میں، بڑا کام اس کا کیا ہے؟ لوگوں کو روٹی روزی دینا، لوگوں کو آٹا، چینی، دال، ٹماٹر وہ دینا۔ کیونکہ پٹ گئی ہے ان کی ٹیم، یہ صرف نظر ہٹانے کے لیے اپنی کارکردگی سے۔ اب بزدار کو ڈیفینڈ تو نہیں کر سکتا کوئی جی، وہ کوئی آپ اوپر سے بھی اتار لیں کسی کو، وہ تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ پھر کرتے کیا ہیں؟ میاں نواز شریف کی ضمانت کینسل کر دی، ای سی ایل پہ میں مریم نواز کو نہیں جانے دوں گا، فلانے کو پکڑ لوں گا، فلانے کو دبوچ لوں گا، بس یہ کرتے ہیں۔ ان سے ان کی کارکردگی ہے کیا؟ اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں، چلے اسٹاک ایکسچینج چھوڑ دیتے ہیں کشمیر دیکھ لیں، چلے کشمیر چھوڑ دیتے ہیں ڈینگی دیکھ لیں، چلے ڈینگی چھوڑ دیتے ہیں پولیو دیکھ لیں، چلے پولیو چھوڑ دیتے ہیں آٹا دیکھ لیں، چلے آٹا چھوڑ دیتے ہیں چینی دیکھ لیں، چلے کوئی آپ اکانومی کی کوئی چیز، یعنی روٹی روزی کے لالے پڑ گئے۔ یعنی اصل ٹاپک یہ ہے، اکانومی ہے، روٹی ہے، روزگار ہے، اس سے ہٹانے کے لیے پکڑ دکڑ اور چور اور ڈاکو اور چور اور ڈاکو، اور سب سے زیادہ چور اور ڈاکو میں چند صاحب سے یہ امید کرتا ہوں، یہ تکڑے بولنے کے بارے میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی میں پائے جاتے ہیں۔ میں ان کی بالکل نہیں بات کر رہا، میں چند ان وزراء کی بات کر رہا ہوں جنہیں یہ بھی جانتے ہیں اور جن کے بارے میں وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، کہ وہ مافیاز ہیں، جن کی منی ٹریل نہیں ہے ان کی انکوائری بند ہو جاتی ہے۔ وہ کہاں ہے زلفی وقاری کا کیس؟ کہاں ہے فیصل واڈا کا کیس؟ کہاں ہے خسرو بختیار کا کیس؟ تو گزارش یہ ہے، یہ احتساب استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، حکومت چلانے کے لیے اور اپنی کارکردگی سے نظر ہٹانے کے لیے، باقی اور کوئی معاملہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے تو ایک بڑا اہم اٹھایا تھا، ایک کوئسچن پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کی تھی کہ وزیر اعظم صاحب آپ کے پاس انٹیلیجنس، کسٹم انٹیلیجنس کی ایک جو رپورٹ آئی ہے اس میں حکومت میں بیٹھے ہوئے بڑے اہم لوگ مافیاز کے طور پر اس میں ریپرزینٹ ہوئے ہیں، اس رپورٹ کو ہی شائع کر دیجئے تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ میں آتا ہوں جناب ہراس صاحب، کس قدر یہ نیب جو ہے وہ آزاد ہے سر؟ کیا کہیں گے جو اس وقت جو ان کی کارکردگی ہے اس پہ پاکستان کے اندر تو بات ہو رہی ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، خود ان کے چیف نے بھی ایگری کیا تھا کہ اگر گرفتار کریں گے تو حکومت گر جائے گی، جو اسٹیٹمنٹ ہے۔ دوسری طرف سب یورپی کمیشن آپ دیکھ لیں کہ سر وہ اب یہ انگلی اٹھا رہا ہے اتنا بڑا، اور سخت تنقید کی ہے سر اس نے
کہ نیب جو ہے وہ حکومتی اراکین کو گرفتار نہیں کر رہا ہے، یہ نرم رویہ رکھا ہوا ہے. اور ہم پھر کچھ کیسز بھی دیکھتے ہیں سر. اگر آپ دیکھیں سر BRT کا کیس ہے، اور وہ عالم جبہ کا کیس ہے، فورن فنڈنگ کا کیس ہے، NLC کا کیس ہے، اور کئی ایسے کیسز ہیں، اور 13 کے قریب حکومت کے لوگ ہیں جن کے نیب میں ریفرنسز ہیں، وہ سب آرام سے بیٹھے ہیں. سر کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی. میں نے بڑی تسلی سے ان دونوں مہربانوں کی باتیں بھی سنی اور ان کے پوائنٹس آف ویو بھی سنے. آپ نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ، ہم اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، ہونی چاہیے. سیاستدانوں کو کے ساتھ ساتھ ہر دوسرے مکتب فکر، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ کسی اور فیلڈ کے لوگ ملازم ہیں یا افسران ہیں، ان کی ہونی چاہیے. ہمیں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. ہمیں کسی کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی نظر نہیں آنی چاہیے. کچھ باتیں تو یہ حقیقت کی ہیں کہ کچھ ہمارے سیاستدان، کچھ، میں اکثریت کا نام نہیں لوں گا اور میں اس کے لیے کیٹیگوریکلی کہوں گا کہ اس میں بدقسمتی سے کرپشن کا ایشو ہے. اور بدقسمتی اوپر سے یہ ہے کہ جو کرپٹ ہے وہی اپنی معصومیت کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو معصوم ہوتے ہیں وہ دھرے جاتے ہیں. یہ بات بھی ایک حقیقت ہے. اور اس ملک کی بدقسمتی سے تاریخ ایسی ہے کہ جب بھی کوئی کیس بنایا گیا ہے وہ اس قدر فضول، جس کے پاس کوئی ہمارا ایویڈنس نہیں تھا، یا اتنا بے بنیاد بنایا گیا کہ اس نے اصل جرم کو بھی ختم کر دیا. اب آئی ڈونٹ نو، میں کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا، کوئی نام میرے ذہن میں آ بھی رہے ہیں، لیکن جو کیسز ان پہ بنائے گئے، یہ کیسز بنتے نہیں تھے، اور جو بنتے تھے وہ بنائے نہیں گئے. یہ ہمیشہ سے رہا. یہ 12 اکتوبر 99 میں جب پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے وقت میں بھی میاں نواز شریف صاحب پہ کیس بنا، تو اس میں 101 کیسز اور تھے جو بنائے جا سکتے تھے، نہیں بنائے گئے. دوسری بدقسمتی ڈاکٹر صاحب وہ اس حکومت کا جو فیلیور ہے. میں چودھری صاحب کی اس بات سے کسی حد تک اتفاق کروں گا، یہ طلال صاحب کی، کہ ہمیں آٹا اسپیسیفک یا چینی اسپیسیفک بات نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ سے رہے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر. آواز ختم ہو گئی ہے. اچھا جی آ رہی ہے سر. ڈاکٹر صاحب شوگر ملیں کس کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اب اگر آپ ہی کے سامنے پاکستان کے اندر 80 سے 90 شوگر ملز ہیں، اگر آپ انہی 80-90 شوگر ملز کو اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں، ان کی ٹریسنگ کر لیں، ان کو ٹریسنگ سے مراد ان کے روٹس کریکٹ کر لیں، تو وہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز میں برابر کی پارٹی وہ شوگر ملز ہیں. اور کب ان میں سے کسی ایک کا احتساب ہوا ہے؟ نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ انٹرسٹ سب کے ملے ہوئے ہیں. اگر شوگر مل زرداری صاحب کی ہیں تو معذرت کے ساتھ شوگر مل پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی بھی ہیں، اور اسی طرح اب وہ شوگر ملز PTI کی لیڈرشپس کی بھی ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چینی کا رونا رو رہے ہیں، ہم ڈرامہ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ذمہ داروں کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم بری طرح سے، ہم نے برے سے بدترین حالات دیکھ لیے. آج کاشتکار آپ کا خودکشی پہ مجبور ہو گیا. ڈاکٹر صاحب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ گندم کو وہ بیماری لگی جو کبھی سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی. سنڈیاں لگ گئیں گندم کو، فنگس لگ گیا گندم کو. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح سے ہمارے منجی کی فصل تباہ نہیں ہوئی جو اس دفعہ ہوئی. مکئی تھی تو اس میں دانہ نہیں تھا. کپاس کی حالت یہ ہوئی کہ تباہ و برباد ہو گئی. آج ہم گندم بھی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم لوگ کاٹن تو امپورٹ کر رہے ہیں $2 بلین کی. کتنے شرم کی بات ہے کہ ایڈیبل آئلز بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ اپنے کھانے کی چیزیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں، اور یٹ وی ڈکلیئر آور سیلوز کہ ہم لوگ ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے. اور اس کے بعد ہم یہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کی مڈ سلنگنگ کرتے ہیں. فار گاڈ سیک وی ہیو ٹو رائز ابو دیم. پاکستان کے حالات یہ نہیں چل سکتے. پاکستان کو ہم آئسولیشن کی طرف لے جا رہے ہیں جھوٹ بول کے. یہ دونوں مہربان تشریف فرمائے، پوچھیں تو صحیح ان سے کہ FATF ہے کیا؟ واٹ از FATF؟ آپ نے بات کی یورپین یونین کی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے. سر پلیز FATF پہ میں آؤں گا. میں بریک کے لیے پھر آ کے آپ سے بات کرتا ہوں. آپ کا پوائنٹ آف ویو ضرور لوں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں.
بیک جی چند صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. چند صاحب آپ کی نالج میں بھی ہوگا کہ مہنگائی جو ہے وہ بلند ترین 12 سال کے دور میں پہنچ چکی ہے, 14.6 چلی گئی ہے سر. فوڈ جو ہے وہ 25% پہ پہنچا ہوا ہے, اور وہ فوڈ جو جلدی خراب ہو جاتے ہیں وہ 80-85% پہ پہنچا ہوا ہے. اس طرح کی مہنگائی ہے سر, اور وزیر اعظم کہتے ہیں یہ مصنوعی مہنگائی ہے اور جس پر ہم نے قابو پا لیا ہے. اس پر ذرا کمنٹس دیجیے گا. اور دوسرا سر یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ تقریباً دنیا میں جو فی بیرل آئل تھا 71 سے اب 54 ہو گیا ہے سر ڈالر. تقریباً حکومت کو 3 بلین ڈالر کا منافع ہوگا. اس میں عوام کو کتنا ریلیف دیا جائے گا سر, کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب جو پچھلی حکومتوں کا جو ڈاکٹر صاحب جی بولیں. جو پچھلی حکومتوں کا ٹیرف بنایا ہوا تھا جو پچھلی حکومتوں کا ٹیرف بنایا ہوا تھا یا سرکولر ڈیٹ تھا, جس کی وجہ سے یا جو آئی پی پیز پلانٹ تھے جو مہنگے پلانٹ لگائے گئے, جو ایل این جی کا مہنگا ایگریمنٹ کیا گیا, جس کی وجہ سے آج کچھ ایسی چیزیں تھیں جو عوام کو پاس آن نہیں کی گئی تھیں, سبسڈیز دی جا رہی تھیں یا پارک کی ہوئی تھی, کچھ تھی جو ڈائریکٹ پاس آن کی جا رہی تھی. اب وہی